میرا شوہر مزدوری کرتا تھا اور میں سارا دن ٹک ٹاک چلایا کرتی۔ تو ایک دن ایک عربی کا مجھ سے رابطہ ہوا، تو میں دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر سعودیہ بھاگ گئی اور میرے شوہر کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس عربی نے کچھ دن مجھے استعمال کیا اور پھر ایک ہوٹل میں مجھے چھوڑ آیا، جہاں میری زندگی جہنم سی بن گئی۔ میں اپنے بچوں اور شوہر کو یاد کر کے بہت روتی اور دعا کرتی، زندگی ایک موقع دے تو واپس لوٹ جاؤں گی۔ اگلے دن ہوٹل سے بھاگ کر عمرہ کرنے چلی گئی، تو وہاں پیچھے سے کسی نے میرا دوپٹہ کھینچا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ پیچھے میرے دو اماں، اٹھ نہ، مجھے کھانا دو۔ میرے چھوٹے بیٹے نے میری بازو ہلا کر مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، مگر میں بدستور ٹک ٹاک دیکھنے میں مصروف تھی۔ ایک تو ہمارے اس ڈربے نما گھر میں سگنل نہیں آتے تھے، اور جب کبھی کسی جگہ پر موبائل اچھا سگنل پکڑنا شروع کرتا تو میرے دونوں بچے مجھے سکون سے بیٹھنے ہی نہیں دیتے تھے اور مجھے بار بار تنگ کرنے لگتے تھے۔ مجھے ٹک ٹاک دیکھنے کا جنون کی حد تک شوق تھا، اور میں چاہتی تھی کہ جب میں ٹک ٹاک دیکھنے بیٹھوں تو کوئی چڑیا بھی میرے آس پاس پر نہ مارے۔ چڑیا تو پر نہیں مارتی تھی، لیکن میرے دونوں بچے میری ناک میں دم کر کے رکھ دیتے تھے۔ کبھی انہیں کھانا چاہیے ہوتا تھا، کبھی واش روم جانا ہوتا تھا، اور کبھی وہ آپس میں لڑ پڑتے تھے۔ اس وقت بھی میرا غصہ آسمان پر تھا، اور میں نے جھل جھلا کر موبائل ایک طرف رکھا اور کچن کی طرف چل پڑی۔ گھر کے اندر کا ماحول بہت سادہ اور پرانا تھا۔ دیواروں پر رنگ اتر چکا تھا اور فرش بھی جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا۔ چھوٹا سا صحن تھا جس میں کپڑے ڈالنے کی تار لگی ہوئی تھی۔ کچن بھی زیادہ بڑا نہیں تھا، بس ایک چولہا تھا اور چند برتن رکھے ہوئے تھے۔ میں نے جلدی سے چولہے پر کھانا گرم کیا اور بچوں کے لیے پلیٹوں میں نکال کر انہیں دے دیا۔ بچے بھوکے تھے، اس لیے فوراً کھانے لگے، لیکن ان کے چہروں پر بھی ضد اور شرارت موجود تھی۔ میں دوبارہ آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی اور موبائل کو ہاتھ میں لے لیا۔ میرا دل اب پوری طرح موبائل کی طرف لگا ہوا تھا۔ میں نے جیسے ہی موبائل کھولا تو ان باکس میں آئے ہوئے تازہ میسج نے مجھے چونکا دیا۔ فصیح الرحمان کے نام سے ایک آئی ڈی تھی، جس پر ایک عربی شخص کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ اس نے عربی لباس پہنا ہوا تھا اور اس کا انداز بہت ہی الگ اور امیر لوگوں جیسا لگ رہا تھا۔ میں نے فوراً اس کی آئی ڈی اوپن کی اور اس کی ویڈیوز دیکھنے لگی۔ ہر ویڈیو میں بڑی بڑی عمارتیں تھیں، لگژری گاڑیاں تھیں، بہت بڑی کوٹھیاں تھیں اور سونے چاندی کے زیورات بھی نظر آ رہے تھے۔ اس کی زندگی کسی خواب کی طرح لگ رہی تھی۔ میں حیرت کے مارے اس کی ویڈیوز دیکھتی رہی اور میری آنکھیں جیسی کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی انسان اتنا امیر بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے سوچا، یہ شخص مجھے میسج کیوں کر رہا ہے؟ میرے دل میں ایک عجیب سا تجسس پیدا ہوا۔ میں نے فوراً اسے رپلائی دیا۔ وہ شخص آن لائن آ گیا اور اس نے ایک ٹرانسلیٹر کا استعمال شروع کر دیا، کیونکہ ہماری زبان ایک نہیں تھی۔ اسی وجہ سے ہماری بات چیت آسانی سے چلنے لگی۔ وہ مجھے کبھی انگریزی میں لکھتا اور کبھی ٹرانسلیٹر کے ذریعے اپنی بات سمجھاتا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ شادی شدہ ہے اور اس کی پہلے سے دو بیویاں موجود ہیں۔ وہ سعودی عرب کا ایک بڑا شیخ ہے اور اس کا کاروبار بہت وسیع ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس نے میری آئی ڈی دیکھی تھی اور میری آنکھوں کی ویڈیوز اسے بہت پسند آئی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں کی بہت سی ویڈیوز پہلے سے بنا کر اپنی آئی ڈی پر ڈال رکھی تھی۔ وہ اکثر لوگ دیکھتے تھے اور تعریفیں بھی کرتے تھے، مگر کسی نے اتنی دلچسپی کبھی نہیں دکھائی تھی۔ فصیح الرحمان کی باتوں میں ایک الگ ہی کشش تھی۔ اس نے میری آنکھوں کی بہت تعریف کی اور بار بار یہی کہتا رہا کہ تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں۔ میں اس کی باتوں میں آتی گئی اور اس کی طرف متوجہ ہونے لگی۔ کچھ دن اسی طرح بات چیت چلتی رہی، پھر اس نے مجھ سے میری اصلی تصویر مانگ لی۔ پہلے میں ہچکچائی، مگر پھر میں نے اپنی تصویر اسے بھیج دی۔ تصویر بھیجنے کے بعد وہ میری مزید تعریف کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ تم بہت حسین ہو اور تم جیسی عورت کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس کے الفاظ میرے دل میں اترنے لگے اور میں اس کی باتوں سے متاثر ہونے لگی۔ اس نے کئی بار میرے اکاؤنٹ پر پیسے بھیجے،
میں نے جب پہلی بار پیسے دیکھے تو میرے اندر ایک عجیب سی خوشی پیدا ہوئی۔ مجھے لگا جیسے میری زندگی بدلنے لگی ہے۔ میرا شوہر ایک مزدور تھا۔ وہ دن بھر محنت مزدوری کرتا تاکہ گھر چل سکے۔ اس کی کمائی زیادہ نہیں تھی، لیکن وہ جتنا بھی کما سکتا تھا وہ سب ہمارے گھر پر خرچ کر دیتا تھا۔ اس نے میرے شوق کو دیکھتے ہوئے مجھے موبائل لے دیا تھا۔ اس موبائل کے لیے اس نے اپنی جمع پونجی لگائی تھی۔ ہر مہینے وہ مہنگا نیٹ پیکج بھی کروا دیتا تھا تاکہ میں آرام سے موبائل استعمال کر سکوں۔ میں بھی اسی میں خوش رہنے لگی تھی، مگر اب فصیح الرحمان سے بات کرنے کے بعد میرے اندر کے جذبات بدلنے لگے تھے۔ اب مجھے اپنا گھر چھوٹا اور پرانا لگنے لگا تھا۔ پہلے جو چیزیں مجھے نارمل لگتی تھی، اب وہی چیزیں مجھے محرومی محسوس ہونے لگی تھی۔ بچوں کی آوازیں مجھے شور لگنے لگی تھی۔ ان کی ضد مجھے بوجھ محسوس ہونے لگی تھی۔ میں اکثر انہیں ڈانٹ دیتی اور موبائل میں مصروف ہو جاتی۔ میرے بچے کبھی کھانا مانگتے تو کبھی کھیلنے کے لیے بلاتے، مگر میں ہر وقت موبائل میں گم رہتی تھی۔ میری زندگی کا مرکز اب موبائل اور فصیح الرحمان بن چکا تھا۔ میں ہر وقت ان کے میسیجز کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ اگر کبھی ان کا میسیج نہ آتا تو میں بے چین ہو جاتی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، میرے اندر ان کے لیے ایک عجیب سا لگاؤ پیدا ہونے لگا تھا۔ حالانکہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی حقیقی محبت نہیں تھی، وہ صرف پیسوں اور اس کی باتوں کا اثر تھا جو مجھے اس کی طرف کھینچ رہا تھا۔ میں اس کے لیے پیسوں سے مرعوب ہو گئی تھی اور اپنی حقیقت بھولنے لگی تھی۔ میرے بچے اب پہلے سے زیادہ اکیلے ہو گئے تھے۔ وہ میرے پاس آتے مگر میں انہیں ٹال دیتی تھی۔ کبھی کبھی وہ روتے تھے تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے احساس ہوتا تھا، مگر پھر میں دوبارہ موبائل میں گم ہو جاتی تھی۔ میرا شوہر جب تھک کر گھر آتا تو وہ بھی خاموشی سے بیٹھ جاتا تھا۔ وہ شاید سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میرے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے۔ اب میری زندگی کا ہر لمحہ موبائل کے گرد گھومنے لگا تھا۔ صبح ہو یا رات میرا دھیان صرف اسکرین پر ہوتا تھا۔ فصیح الرحمان کی ہر بات میرے لیے اہم بن چکی تھی۔ میں اس کے الفاظ کو حقیقت سمجھنے لگی تھی اور اپنی اصل زندگی کو پیچھے چھوڑ رہی تھی۔ میرے اندر ایک عجیب سی کشمکش چل رہی تھی، مگر میں اس کشمکش کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں صرف اتنا جانتی تھی کہ مجھے اس کی باتیں اچھی لگتی ہیں اور اس کی موجودگی مجھے متاثر کرتی ہے۔ میرے دل کے اندر کہیں نہ کہیں یہ احساس بھی موجود تھا کہ میں غلط کر رہی ہوں، مگر میں اس احساس کو دبا دیتی تھی۔ میرے بچے میرے سامنے ہوتے ہوئے بھی مجھے اب مکمل خوشی نہیں دیتے تھے۔ میں ایک ایسی دنیا میں جا چکی تھی جہاں صرف موبائل تھا اور اس میں آنے والے میسیجز تھے۔ ایک دن اس نے کھل کر مجھ سے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ اس نے کہا کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا ہے اور مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ میں اس کی بات سن کر کچھ دیر کے لیے خاموش رہ گئی۔ میرے اندر ایک عجیب سی کشمکش شروع ہو گئی تھی۔ ایک طرف میرے بچے تھے، میرا شوہر تھا، وہ گھر تھا جہاں میں نے اپنی زندگی کے کئی سال گزارے تھے، اور دوسری طرف فصیح الرحمان تھا جس کی دنیا الگ تھی۔ اس کی باتیں الگ تھی، اس کا انداز الگ تھا۔ اس نے مجھے خواب دکھائے تھے جس میں عیش و آرام تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں شادی شدہ ہوں اور 2 بچوں کی ماں ہوں، لیکن اس نے بہت سکون سے جواب دیا۔ اس نے کہا کہ تم اپنے شوہر سے خلا لے لو اور میرے پاس آ جاؤ۔ میں تمہیں ہر سہولت دوں گا، تمہاری زندگی بدل دوں گا۔ میں تمہیں ویزا بھی بھیج دوں گا اور تم میرے ساتھ ایک نئی دنیا میں رہو گی۔ اس کی باتیں میرے دل کو ہلا رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب آسان نہیں ہے، لیکن پھر بھی میرے اندر لالچ اور امید کا ایک عجیب سا ملا جلا احساس پیدا ہو رہا تھا۔ میں نے کچھ دن تک اس بات کو ٹالا، مگر وہ بار بار یہی بات دہراتا رہا۔ آخر کار میں نے ایک بہت بڑا اور غلط فیصلہ کر لیا۔ میں نے اپنے شوہر سے خلا لینے کی بات کی۔ میرے شوہر کے لیے یہ بات کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ وہ خاموش رہا، مگر اس کی آنکھوں میں درد صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، نہ لڑا نہ جھگڑا کیا، بس خاموشی سے سب کچھ قبول کر لیا، اور یوں میرا رشتہ ختم ہو گیا۔ میرے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں آیا، مگر میں نے خود کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ شاید میری زندگی اب بہتر ہو جائے گی۔ فصیح الرحمان نے اپنے وعدے کے مطابق میرے لیے پیسے بھیجے۔ میں نے انہی پیسوں سے ایک چھوٹا سا ہوٹل میں کمرہ لے لیا اور وہاں رہنے لگی۔
کچھ دن بعد میرے پاس اس نے بتایا کہ اس نے میرے ویزے اور کاغذات کا بندوبست کر دیا ہے۔ مجھے یہ سب کسی خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں میرا پاسپورٹ اور دیگر دستاویزات مکمل ہو گئے۔ میں خود بھی حیران تھی کہ یہ سب اتنی جلدی کیسے ہو گیا۔ میں نے اپنا گھر چھوڑا، اپنے بچے چھوڑے اور ایک نئی دنیا کی طرف چل پڑی۔ جب میں سعودی عرب پہنچی تو فصیح الرحمان نے مجھے خود آ کر ریسیو کیا۔ اس وقت اس کا اندازہ بالکل مختلف تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ پر اعتماد اور سرد مزاج لگ رہا تھا، مگر میں اس بات کو نظر انداز کر گئی۔ شروع کے دن بہت اچھے تھے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ رکھتا تھا، میرے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید میں نے جو فیصلہ کیا وہ صحیح تھا۔ وہ مجھے کبھی کبھی پیار بھی کرتا تھا اور مجھے یہ احساس دلاتا تھا کہ میں اس کی زندگی کا حصہ ہوں۔ لیکن یہ سب زیادہ دن تک قائم نہ رہ سکا۔ آہستہ آہستہ اس کے رویے میں تبدیلی آنے لگی۔ وہ مجھ سے دور ہونے لگا، باتیں کم ہونے لگی۔ پہلے جو محبت بھرا انداز تھا وہ اب سردی میں بدلنے لگا۔ میں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بے رخی محسوس کرنے لگی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ ایک دن اس نے مجھے ایک ہوٹل میں چھوڑ دیا اور کہا کہ وہ کچھ دن کے لیے مصروف ہو رہا ہے۔ میں نے اس کی بات پر یقین کر لیا، مگر وہ دن پھر کبھی واپس نہ آیا۔ میں اس ہوٹل میں اکیلی رہ گئی۔ وقت گزرتا گیا اور میری زندگی ایک اندھیرے میں بدلنے لگی۔ وہاں میرے ساتھ وہ سب کچھ ہونے لگا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں ٹوٹتی چلی گئی۔ ہر دن میرے لیے ایک اذیت بن گیا تھا۔ میں اکثر راتوں کو جاگ کر روتی تھی۔ مجھے اپنے بچے یاد آتے تھے، میرا شوہر یاد آتا تھا، وہ گھر یاد آتا تھا جو اب صرف ایک یاد بن چکا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے ان کے چہرے آتے تھے اور میں خود کو کوستی تھی کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ میرے دل میں احساس جرم بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے ہر لمحہ لگتا تھا کہ میں نے اپنی زندگی خود برباد کر لی ہے۔ میں اکثر اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اگر کبھی مجھے ایک موقع مل جائے تو میں سب کچھ چھوڑ کر واپس چلی جاؤں گی، اپنے بچوں کے پاس، اپنے گھر کے پاس، اور اس زندگی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گی۔ ایک دن مجھے ہوٹل سے باہر جانے کا موقع ملا۔ میں نے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ میرے دل میں ایک ہی بات تھی کہ مجھے واپس جانا ہے۔ میں کسی طرح عمرہ کرنے کے بہانے ایک ایسے راستے پر نکل گئی جہاں مجھے سکون مل سکے، مگر قسمت نے وہاں بھی میرا امتحان لینا تھا۔ جب میں وہاں پہنچی تو میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میں ایک جگہ سے گزر رہی تھی کہ اچانک کسی نے پیچھے سے میرا دوپٹہ کھینچ لیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میرے سامنے ایک ایسا منظر تھا جس نے مجھے مکمل طور پر توڑ دیا۔ میرے سامنے میری ماضی کی یادیں جیسے زندہ ہو گئی تھی۔ میں سکتے میں کھڑی رہ گئی۔ میرے دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ میں یہاں تک کیسے پہنچ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ مجھے لگا جیسے میری زندگی مجھ سے چھین لی گئی ہو۔ اس لمحے مجھے اپنی غلطی کا مکمل احساس ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میں نے لالچ میں آ کر اپنی اصل دنیا کو چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اپنے بچوں کی ہنسی کو چھوڑ کر ایک جھوٹی دنیا کا انتخاب کیا تھا اور اب میرے پاس صرف پچھتاوا باقی رہ گیا تھا۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے دل ہی دل میں ایک قسم کھائی۔ میں نے کہا کہ اگر مجھے کبھی اس جگہ سے نکلنے کا موقع ملا تو میں سیدھا اپنے بچوں کے پاس جاؤں گی، ان سے معافی مانگوں گی، اپنے شوہر سے معافی مانگوں گی اور اس زندگی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گی جس نے مجھے صرف درد اور رسوائی دی ہے۔ میرے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور میں اپنے رب سے معافی مانگ رہی تھی۔ میری آواز کانپ رہی تھی، مگر میرے دل میں ایک امید تھی کہ شاید ابھی سب ختم نہیں ہوا، شاید میری زندگی میں ابھی بھی کوئی راستہ باقی ہے۔ اور پھر میں ایک دن ہوٹل سے بھاگ گئی۔ مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا میں کہاں جا رہی ہوں، مگر میرے قدم بس ایک ہی سمت چلے جا رہے تھے۔ میرا دل بہت بھاری تھا، آنکھوں میں آنسو تھے اور اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے بس اپنے بچوں تک پہنچنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں اسی کیفیت میں تھی کہ میں نے عمرہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ دل میں یہ احساس تھا کہ شاید وہاں جا کر مجھے سکون مل جائے اور اللہ مجھے معاف کر دے۔ میں ایک جگہ سے گزر رہی تھی کہ اچانک کسی نے پیچھے سے میرا دوپٹہ زور سے کھینچا۔ میں ایک دم رک گئی، میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر تھا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میرے دونوں معصوم بچے میرے سامنے کھڑے تھے۔ وہ اب بڑے ہو چکے تھے، ان کے چہرے بدل گئے تھے،
مگر ان کی آنکھیں وہی تھیں، وہی معصومیت، وہی پہچان۔ مجھے دیکھتے ہی دونوں ایک دم میری طرف لپکے۔ میں نے بغیر کسی سوچ کے انہیں اپنے گلے سے لگا لیا۔ وہ دونوں زور زور سے رونے لگے۔ ان کی آوازیں میرے دل کو چیر رہی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ امی آپ کہاں چلی گئی تھی؟ ہم نے آپ کو بہت ڈھونڈا۔ میں کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ میری آواز جیسے گم ہو گئی تھی۔ میں بس انہیں سینے سے لگائے رو رہی تھی۔ اتنے میں پیچھے سے میرے شوہر کی آواز آئی۔ اس نے سخت لہجے میں بچوں کو پکارا اور کہا یہ تمہاری ماں نہیں ہے، چلو میرے ساتھ۔ اس کی آواز میں غصہ بھی تھا اور طرد بھی۔ میرا شوہر آگے بڑھنے لگا اور وہ منظر بہت عجیب تھا۔ ایک طرف میرے بچے تھے جو مجھے پہچان کر رو رہے تھے، دوسری طرف میرا شوہر تھا جو مجھے دیکھ کر خاموش ہو گیا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں سب کچھ تھا، دکھ بھی تھا اور غصہ بھی۔ میں ایک دم اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی، پھر میں اس کے قدموں میں گر گئی۔ میں نے روتے ہوئے کہا مجھے معاف کر دو، میری مدد کرو، مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، مگر اب اس غلطی کی سزا بھگت رہی ہوں۔ میں نے اپنے بچوں کی طرف دیکھا جو پریشان ہو رہے تھے اور میں مزید ٹوٹ رہی تھی۔ میرے شوہر نے کچھ دیر مجھے دیکھا، پھر خاموشی سے بچوں کو اپنے ساتھ لیا اور مجھے بھی اٹھا لیا۔ وہ مجھے ایک ہوٹل میں لے آیا جہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا۔ وہاں پہنچ کر میں نے اسے اول سے آخر تک سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کچھ نہیں چھپایا، اپنی غلطی، اپنی کمزوری اور اپنی بربادی سب کچھ اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ خاموشی سے سب سنتا رہا، پھر اس نے مجھے بتایا کہ اس نے ہمارے بچوں کو کبھی حقیقت نہیں بتائی تھی۔ اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ تم ان کی ماں ہو مگر کہیں چلی گئی ہو اور واپس آ جاؤ گی۔ اس نے کہا کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بچوں کے دل پر کوئی ایسی بات اثر کرے جس سے ان کی شخصیت بگڑ جائے۔ اس نے بچوں کو ہمیشہ تمہاری عزت کے ساتھ رکھا۔ میں خاموش ہو گئی۔ میرے اندر ایک عجیب سا درد تھا۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ میں نے کتنا بڑا نقصان کیا ہے۔ میرے بچے آج بھی مجھے ماں کہہ رہے تھے، مگر میں جانتی تھی کہ میں ان کے لیے ایک سوال بن چکی تھی۔ میرے شوہر نے پولیس کی مدد لی اور مجھے وہاں سے واپس لے آیا۔ راستے میں ہم سب خاموش تھے، کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا، صرف بچوں کی آوازیں تھیں جو کبھی کبھی مجھے دیکھ کر ماں ماں کہہ دیتی تھی۔ گھر واپس آ کر سب بدل چکا تھا، وہی گھر تھا مگر پہلے جیسا نہیں تھا۔ میرے شوہر نے مجھے دوبارہ قبول تو کر لیا تھا، مگر اس کے دل میں پہلے جیسی محبت نہیں رہی تھی۔ وہ اب بھی میرے ساتھ تھا مگر ایک فاصلے کے ساتھ۔ اس کی آنکھوں میں اب اعتماد نہیں تھا۔ اس نے میرے ساتھ دوبارہ نکاح کیا مگر وہ رشتہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ وہ میرے بچوں کے سامنے میری عزت ضرور رکھتا تھا، مگر مجھ پر اس کا اعتبار ختم ہو چکا تھا۔ وہ میرے ساتھ رہتے ہوئے بھی ایک دیوار کے پیچھے جیسا تھا۔ میں ہر دن اس احساس کے ساتھ جیتی تھی کہ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا نقصان خود کیا ہے۔ میرے بچے اب بھی مجھے ماں کہتے تھے، مگر ان کی معصومیت میں ایک سوال چھپا ہوتا تھا جو میں کبھی مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اللہ سے ہر رات معافی مانگی۔ میں نے وعدہ کیا کہ اب کبھی اس راستے پر نہیں جاؤں گی۔ اب میری پوری زندگی صرف اپنے بچوں کے لیے ہوگی۔ میں نے سب کچھ کھو کر یہ سیکھا کہ اصل خوشی نہ دولت میں ہے، نہ جھوٹے رشتوں میں، بلکہ اصل سکون اپنے گھر اور اپنوں میں ہے۔ میں ہر دن خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی مگر اندر کا بوجھ کم نہیں ہوتا۔ میرے بچے میرے پاس ہوتے پھر بھی میں ان کے ساتھ وہ سکون محسوس نہیں کرتی جو ایک ماں کو ہونا چاہیے۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوتے تھے مگر میں دل میں ہر لمحہ ایک خوف رہتا تھا کہ کہیں میں دوبارہ ان کی نظروں میں نہ گر جاؤں۔ میرا شوہر بھی میرے ساتھ موجود ہوتا مگر میں اس کی خاموشی مجھے ہر وقت چبھتی تھی۔ وہ اب مجھے سے زیادہ بات نہیں کرتا، بس ضرورت کی حد تک بات ہوتی تھی۔ میں اکثر رات کو جاگتی اور روتی ہوں۔ میں اپنے ماضی کے فیصلوں کو یاد کر کے خود کو کوستی ہوں۔ مجھے اب سمجھ آتا ہے کہ میں نے ایک لمحاتی لالچ میں اپنی پوری دنیا تباہ کر دی۔ اب میرے پاس صرف توبہ ہے اور اپنے بچوں کی خدمت کا ارادہ ہے۔ میں ہر دن کوشش کرتی ہوں کہ ان کے لیے بہتر ماں بن سکوں، مگر دل کے اندر موجود خلا آسانی سے پورا نہیں ہوتا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔